بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 13 ستمبر 1905۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اگر بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی تو بارش ہو گئی، مگر ان کی یہ دعائیں قابل قدر نہیں ہیں، کیونکہ یہ صرف مصیبت کے وقت کا رونا ہے، اور مصیبت کے ذرا ہٹنے کے بعد پھر وہی سخت دلی ان میں پائی جاتی ہے۔ اس بارش پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات الہام الہی سے ہم کو معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اس زمانے کے لیے دن خیر کے نہیں ہیں، اور یہ سچ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان بلاؤں کو نازل نہ کرے تو پھر دین کی خیر نہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں: خواص، اوسط درجے کے لوگ اور عوام۔ خواص تو دہریہ مذہب بن رہے ہیں، ان کو دین کی کچھ پرواہ نہیں، بلکہ دین پر ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اوسط درجے کے لوگ خواص کے تابع ہیں، عوام مثل واشیوں کے ہیں۔ تمام دنیا کی حالت اس وقت بگڑی ہوئی ہے۔ مقدمہ والے ہیں تو جھوٹے گواہوں کے بنانے میں مصروف ہیں، ذمہ دار ہے تو شریعت کو چھوڑ بیٹھا ہے، ملازم ہے تو اپنی ملازمت کے حقوق ادا نہیں کرتا، تاجر ہے تو اپنی تجارت میں قسم قسم کے دھوکوں میں مصروف ہے۔ جب تک لوگ تقوی اختیار نہیں کریں گے، خدا تعالیٰ ہرگز ان پر راضی نہ ہوگا، اور نہ یہ بلائیں ان کے سر سے ٹلیں گی۔ 16 ستمبر 1905۔ شیخ نور احمد صاحب جلندر سے اور منشی نبی بخش صاحب کوئٹے سے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نور احمد صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ مولوی عبد الکریم صاحب مسجد میں کھڑے ہیں اور واز کرتے ہیں، اور یہ آیت پڑھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، البقرہ آیت 6۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اس سے بظاہر مولوی صاحب کی صحت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ فرمایا یہ مرض مہلک ہے، اور آثار مرض بھی خطرناک ہیں، لیکن دعا بہت کی گئی ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہتا ہے ایک تنکے سے شفا ہو جاتی ہے، اور جب وہ نہیں چاہتا لاکھ دوائی بے سود ہے۔ میاں نبی بخش صاحب نے عرض کی کہ ایک ہندو نے مجھے تاکید کی تھی کہ میرے واسطے حضرت سے دعائیں کرائیں۔ فرمایا، ہندو یا کسی اور مذہب کا آدمی جو دعا کے واسطے درخواست کرے، ہم سب کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ ذکر آیا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام استغفر اللہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا ہے، جتنی دفعہ اس کو بلائے گا خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب کے صاحبزادے عبداللہی کا ذکر تھا کہ اس کے متعلق پہلے سے خبر تھی۔ حضور نے فرمایا، اجنبی دشمن اور دور رہنے والا کیا حاصل کر سکتا ہے؟ جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ ہمیشہ نشانات دیکھتے رہتے ہیں، پاس رہنے والے تو آپ بیتی کے نشان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صبح ایک دوست نے عرض کی کہ میرے گھر سے خبر آئی ہے کہ تمہارا لڑکا سخت بیمار ہے، جلد آؤ، مگر بیماری کی تفصیل نہیں لکھی۔ حضور دعا کریں۔ فرمایا، میں دعا کروں گا، لیکن بعض دفعہ عورتیں صرف بلانے کے واسطے بھی ایسا لکھ دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم اس جگہ قادیان میں تھے کہ میر ناصر نواب صاحب کے گھر سے خط آیا کہ والدہ اسحاق فوت ہو گئی ہیں، اور اسحاق بھی قریب المرگ ہے۔ یہ خط اسحاق کے بھائی کا لکھا ہوا تھا، جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کا تھا۔ میں اس خط کو پڑھ کر بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں بیمار تھے، بخار چڑھا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں ان کو والدہ کی وفات کی خبر سنانا ہرگز مناسب نہ تھا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ الہام ہوا، ان کیدکن عظیم، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ صرف بلانے کا بہانہ ہے، ورنہ دراصل خیر ہے۔ اس وقت مولوی عبد الکریم صاحب اس جگہ تھے، ان کو سنایا گیا۔
اور حافظ حامد علی صاحب کو بھی سنایا گیا اور اسی کو وہاں بھیجا گیا، تو بات وہی نکلی جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ الہام ہم کو بتلائی تھی۔ شیخ نور احمد صاحب نے عرض کی کہ اس دن میں بھی اسی جگہ تھا اور اس واقعہ کا گواہ ہوں۔ قبل دوپہر جب سے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور نیز اکثر احباب رخصت لے کر آئے ہیں، اعلی حضرت کا معمول ہو گیا ہے کہ قبل دوپہر تشریف لا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مناسب موقع کلام فرماتے ہیں۔ 14 ستمبر کو شیخ نور احمد صاحب جلندھر سے اور چودھری نصر اللہ خان صاحب پلیڈر سیالکوٹ سے آئے ہوئے تھے، اور بھی کئی احباب بیرون جات سے آئے ہوئے تھے۔ شیخ نور احمد صاحب نے بینک کے سود کے متعلق تذکرہ کیا کہ بینک والے ضرور سود دیتے ہیں، پھر اسے کیا کیا جاوے؟ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ہمارا یہی مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا روپیہ اشاعت دین کے کام میں خرچ کیا جاوے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اپنے نفس کے واسطے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی، کیونکہ حرمت اشیاء کی انسان کے لیے ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پس سود اپنے نفس کے لیے، بیوی بچوں، احباب، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ فرمایا سود کا روپیہ بالکل حرام ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر خرچ کرے اور کسی قسم کے بھی ذاتی مصارف میں خرچ کرے، یا اپنے بال بچے کو دے، یا کسی فقیر کو اور مسکین کو دے، کسی ہمسایہ کو دے یا مسافر کو دے، یہ سب حرام ہے۔ سود کے روپے کا لینا اور خرچ کرنا گناہ ہے، لیکن اگر یہ روپیہ خالصتاً اشاعت دین کے لیے خرچ ہو تو حرج نہیں ہے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے، اور پھر اس پر دوسری مصیبت یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت 2 مصیبتیں واقع ہو رہی ہیں اور 2 حرمتیں روا رکھی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ جس کے دینے کا حکم تھا وہ دیتے نہیں، اور سود جس کے لینے سے منع کیا تھا وہ لیتے ہیں، یعنی جو خدا تعالیٰ کا حق تھا وہ تو دیا نہیں، اور جو اپنا حق نہ تھا اسے دیا گیا۔ اپنا جو حق نہ تھا وہ لیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا جو حق تھا وہ بھی نہیں دیتے، اور اپنے اندر 2 گناہ ایک ہی وقت میں جمع کرتے ہیں۔ جب ایسی حالت ہو رہی ہے اور اسلام خطرناک زور میں مبتلا ہے، تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسے سودوں کے رقمیں جو بینک سے ملتا ہے یکمشت اشاعت دین میں خرچ کرنی چاہیے۔ میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ عام نہیں ہے، ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، مگر اس ضعف اسلام کے زمانے میں جبکہ مالی ترقی کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے اور مسلمان توجہ نہیں کرتے، ایسا روپیہ جو اسلام کے کام میں لگانا حرام نہیں ہے۔ قرآن شریف کے مفہوم کے موافق جو حرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اگر خرچ ہو تو حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو جیسے سود اپنے لیے درست نہیں، کسی اور کو اس کا دینا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ایسے مال کا دینا درست ہے، اور یہی اس کا طریق ہے کہ وہ صرف اشاعت اسلام میں خرچ ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے جہاد ہو رہا ہو اور گولی بارود کسی فاسق فاجر کے ہاں ہو، اس وقت معاذ اس خیال سے رک جانا کہ یہ گولی بارود حرام مال ہے ٹھیک نہیں، بلکہ مناسب یہی ہوگا کہ اس کو خرچ کیا جائے۔ اس وقت تلوار کا جہاد تو باقی نہیں، اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی گورنمنٹ دی ہے جس نے ہر ایک قسم کی مذہبی آزادی عطا کی ہے، اور قلم کا جہاد باقی ہے، اس لیے اشاعت اسلام میں ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ گولی بارود کا چلانا کیسے ہی ناجائز اور گناہ ہو، لیکن جو شخص اسے ایک جانی دشمن پر مقابلے کے واسطے نہیں چلاتا وہ قریب ہے کہ خود ہلاک ہو جاوے۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ 3 دن کے بھوکے کے واسطے سور بھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے؟ پس سود کا مال اگر ہم خدا کے لیے لگائیں تو پھر کیوں کر گناہ ہو سکتا ہے؟ اس میں مخلوق کا حصہ نہیں، لیکن اعلاء کلمہ اسلام میں اور اسلام کی جان بچانے کے لیے اس کا خرچ کرنا ہم اطمینان اور صلب قلب سے کہتے ہیں کہ یہ بھی فلاح اسماء علیہ میں داخل ہے۔ یہ ایک استثناء ہے، اسلام کے واسطے ہزاروں حاجتیں ایسی پڑتی ہیں جن میں مال کی ضرورت ہے۔